أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پارہ 20 أمن خلق سورة النمل أمن بھلا بتاؤ تو کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو وَأَنزَلَ لَكُم اور نازل کیا تمہارے لیے من السماء ماءً آسمان سے بارش پھر اس سے اگا دیتا ہے باغات ذات بہجت رونق والے ہرے بھرے باغات اگا دیتا ہے اس کے ذریعے سے رونق والے مَكَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا نہیں تم اگا سکتے ان باغوں کے درختوں کو أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود بھی ہیں بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھی راہ سے پچھلے سپارے میں اللہ کی پیدائش رزق تدبیر کی تشریح تھی کہ اس کا کوئی شریک نہیں ابھی فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان اتنی بلندی خوبصورتی کے ساتھ بنانے والا کواکب روشن ستارے گردش اسی طرح زمین پہاڑ نہریں چشمے سمندر درخت کھیتیاں مختلف قسم کے پرندے حیوانات وغیرہ کا پیدا کرنے والا آسمان سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے رونق باغات اگانے والا کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالی ہے امن کون ہے جعل الارض جس نے زمین کو بنایا قرارم قرار گاہ جائے قرار وجعل خلالها اور اس کے درمیان نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور بنا دی دو سمندروں کے درمیان روک ایک پردہ حاجزن پردہ روک الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے بلکہ اکثر لوگ کچھ جانتے ہی نہیں من یجیب المضطر کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے بے کسوں کی بے قرار لوگوں کی اذا دعاہ جب وہ دعا کرتے ہیں وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور دور کر دیتا ہے تکلیف وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور خلیفہ بنایا زمین کا تمہیں کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو تمہیں خلیفہ بنایا سے مراد ایک امت کے بعد دوسری امت ایک قوم کے بعد دوسری قوم ایک نسل کے بعد دوسری نسل یک کے بعد دیگرے انسانوں کو پیدا کرنا ایک کو دوسرے کا جانشین بنانا یہ اسی کی مہربانی ہے شدید غم پریشانی کے وقت اللہ کو ہی پکارا جاتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں امن یہدیکم کون ہے جو ہدایت دیتا ہے راہ دکھاتا ہے فی ظلمات البر والبحر کون ہے جو راہ دکھاتا ہے اندھیروں میں تمہیں خشکی اور تری سے اور بحری کا ترجمہ سمندر کے راستے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں ہدایت دیتا ہے راہ دکھاتا ہے راستہ دکھاتا ہے وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
اور جو خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے اپنی رحمت سے پہلے ہی. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک معبود بھی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، جنہیں یہ شریک کرتے ہیں یہ ان سب سے بلند اور بالا اللہ ہی ہے. امن یبدأ، کون ہے یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدائش کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، پھر اسے لوٹائے گا. اور تمہیں روزیاں دے رہا ہے آسمان اور زمین سے. کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ قل، کہہ دیجئے، ہاں تو برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل اگر تم سچوں میں سے ہو. قل، کہہ دیجئے، لا یعلم ما فی السماوات والارض، کوئی نہیں جانتا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. غیب الا اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ زمین اور آسمان کے سب غیبوں کو جانتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب کھڑے کیے جائیں گے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ گم ہو گیا ہے، ختم ہو چکا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں. بل ہم، بلکہ وہ فی شک میں ہیں اس سے. بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے. بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ بھی اس سے اندھے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح غیب کے علم میں بھی وہ کسی کو شریک نہیں رکھتا، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. نبیوں اور رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ وحی اور الہام کے ذریعے سے انہیں بتا دیتے ہیں. جو علم کسی کے بتانے سے حاصل ہو اس کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا. عالم الغیب تو وہ ہے جو بغیر کسی واسطے کے ذریعے سے ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھے. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی خاص ہے کہ وہی عالم الغیب ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا اذا کنا ترابا وآباؤنا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، انا لمخرجون، کیا ہم پھر یقیناً نکالے جائیں گے. لقد، البتہ تحقیق، وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، ہم اور ہمارے باپ داداؤں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں. یعنی کہتے تھے کہ یہ باتیں تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم پہ عذاب تو آیا ہی نہیں، تو کیا انہوں نے پچھلی قوموں کو نہیں دیکھا؟ اگلی آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے، ان کو پچھلی قوموں کا عذاب کا حال نہیں معلوم، جو پیغمبروں کی صداقت کی دلیل ہے کہ اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی، اللہ کو ایک نہ جانا، تو تم پر عذاب آئے گا، پھر بھی تم نہیں مانتے. کل، کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ذرا دیکھو تو صحیح کہ گنہگاروں کا کیا انجام ہوا. ولا تحزن علیہم، آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں. ولا تکن فی ضیق، ان کے دھاؤ گھات سے تنگ دل نہ ہو، ان کی چالوں سے تنگ دل نہ ہو. وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں کہ کب آئے گا وعدے کا دن اگر تم سچے ہو.
زبردستی عذاب مانگتے تھے اللہ سے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ. کل کہہ دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں قریب ہی ہو گئی ہوں، الذی تستعجلون، جن کی تم جلدی مچا رہے ہو. جواب دے دیجئے کہ شاید پیچھے ہی تمہارے وہ آ لگ جائیں، یعنی کہ وہ عذاب تم پر فوراً ہی آ جائے جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو. پھر کیا ہوگا؟ اس سے مراد جنگ بدر کا وہ عذاب ہے جو قتل اور اسیری کی شکل میں کافروں کو پہنچایا. عذاب قبر ہے. ردیفہ قرب کے معنی میں آتا ہے اور سواری کے پیچھے بیٹھنے پر بھی اس کو ردیف کہا جاتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بے شک آپ کا رب البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں. یعنی اگر تاخیر بھی ہو رہی ہے عذاب میں تو اس پہ شکر نہیں کر رہے بلکہ ناشکرے ہیں. یہ شکر کریں اور اللہ کو اور اس کے نبی کو مان لیں اور عذاب الہی سے بچ جائیں، لیکن نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور بے شک آپ کا رب البتہ وہ جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رکھے ہیں. وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں، یعنی جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور جو سینے میں چھپا رہے ہیں کہ ہم منافق ہیں، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ، اور نہیں پوشیدہ کوئی چیز آسمان والارض اور زمین کی، الا فی کتاب مبین، جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو. ایسی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. یعنی اہل کتاب یہود اور نصارہ مراد ہیں، مختلف فرقے گروہوں میں بٹ گئے. ان کے عقائد ایک دوسرے سے مختلف تھے. یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے تھے، عیسائی ان کی شان میں غلو کرنے لگ گئے، حتیٰ کہ انہیں غلو کر کے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو اللہ رب العزت نے کسی بھی احکام پر تنقیص اور غلو دونوں چیزوں، یعنی کہ نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم، ٹھیک ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے. یہ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت. یہ زندوں کی کتاب ہے. اسے صرف گھر میں خدا نخواستہ میت یا کوئی افسوسناک واقعہ، کوئی غم کی چیز ہو تبھی نہیں کھولنا چاہیے، بلکہ یہ زندوں کی کتاب ہے. اس کو کھولنے کا ہر دم ہر وقت اس کو کھول کر اس سے فیضیاب ہونا چاہیے. ان ربک، ان کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلے کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب دانا ہے. فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، بس آپ یقیناً اللہ پر ہی بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں. یعنی آپ اپنا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیں، وہی آپ کی مدد کرے گا ان کافروں کے مقابلے میں. انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں. اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹ پھیرے روگرداں جا رہے ہوں. وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں. آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں، اور جو ایمان لے آئے ہماری آیتوں پر فہم مسلمون، تو پھر وہ فرمانبردار ہو جاتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب ان کے اوپر ثابت ہو جائے گا عذاب، اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم زمین سے
ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم ان الناس، جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ یہ لوگ بھی آیاتنا لا یوقنون، ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے۔ یہ دابہ وہی ہے، یہ جانور وہی ہے جو قرب قیامت کی علامت میں سے ہے، جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، ان میں سے جانور کا نکلنا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ایک فوج کو ہر امت میں سے، کن لوگوں کو؟ ممن یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، فہم یوزعون، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ اچھا، الگ کر دیے جائیں گے یعنی زانیوں کا ٹولہ، شرابیوں کا ٹولہ، یہ ان کو روک دیا جائے گا اور سب کو ترتیب وا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ حتی اذا جاؤ قال کذبتم بآیاتی، جب سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیاتوں کو جھٹلایا۔ وَلَمْ تُحِیطُوا بِهَا عِلْمًا، کیا تمہیں ان کا پورا علم نہیں تھا؟ ماذا کنتم تعملون، اور یہ بھی بتلاؤ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، اس بات پر جم جائیں گے اور کچھ بول نہ سکیں گے، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ وہ پیش کریں، اور اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ بولنے کی قدرت سے محروم ہو جائیں گے، اور بعض کے نزدیک کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الم یرو، کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے رات کو اس کے لیے بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ لیسکنوا فیہ، کہ وہ اس میں سکون پائے، آرام حاصل کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے روشن بنایا، کہ بے شک یہ اس میں نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، وَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا اٹھیں گے سب کے سب آسمان اور زمین والے، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے کے سارے ذلیل ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، عاجز اور پست ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سور سے مراد وہی کرن ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ سور پھونکنا 2 یا 2 سے زیادہ ہوگا۔ پہلے نفخے کی صورت میں ساری دنیا گھبرا کر بے ہوش، اور دوسرے نفخے کی صورت میں موت سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ تیسرے نفخے کی بنا پر سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بعض کے نزدیک ایک اور چوتھا نفخہ بھی ہوگا جس سے سب لوگ میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر جو آگے کہا کہ مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے، مستثنیٰ لوگ کون ہیں؟ بعض کے نزدیک انبیاء، شہداء، بعض کے نزدیک فرشتے، بعض کے نزدیک سب اہل ایمان۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور پہاڑوں کو دیکھ کہ اپنی جگہ پر جامدتاً جمے ہوئے ہیں، جامد ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور یہ وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ سن اللہ، یہ ہے اللہ کی صنعت، الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے۔ من جاء بالحسنۃ، اور جو کوئی آئے نیکیوں کو لے کر، بس اس کے لیے بہتر ہے، بدلہ ہے۔
وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کر آئیں گے، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، وہ اوندھے ڈالے جائیں گے آگ میں ان کے چہرے۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے ہو۔ انما امرت ان اعبد، مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کرتا رہوں رب هذه البلدتی، اس شہر کے پروردگار کی، جس نے اسے حرمہ حرمت والا بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور جس کی ملکیت ہر چیز پر ہے۔ اور مجھے یہ فرمایا گیا، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ اس شہر سے مراد مکہ کا شہر ہے، خاص اس لیے ذکر ہوا کہ اس میں خانہ کعبہ یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ حرمت والے کا مطلب کہ اس میں خون ریزی کرنا، ظلم کرنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا، یہاں تک کہ درخت توڑنا بھی منع ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور جو کوئی ہدایت پا گیا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا۔ وَمَا ضَلَّ، اور جو بہک گیا اور جو بھٹکا، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، إِنَّمَا أَنَا کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میرا کام صرف تبلیغ کرنا تھا۔ جو تبلیغ کر کے جو میری تبلیغ سے فائدہ اٹھا کر مسلمان ہوگا تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو میری دعوت پر ایمان نہیں لائے گا وہ قیامت کے دن عذاب الہی کا مزہ چکھ لے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ فَتَعْرِفُونَهَا، جنہیں تم خود پہچان لو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اس کو جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں۔ سورۃ القصص مکی صورت ہے، اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان الفرعون، یقیناً فرعون، علا فی الارض، زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا کر رکھا تھا۔ یستضعف طائفہ، اور ان میں ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا۔ منہم یذبح ابناءہم، ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ مفسدوں میں سے ہے۔ اس کی وجہ نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ایک بچہ ایسا ہے جس کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت اور سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والا اسرائیلی بچہ جو لڑکا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ حالانکہ اس احمق نے یہ سوچا بھی نہیں کہ اگر کاہن سچا ہے تو ایسا یقیناً ہو کر رہے گا، جب اس نے کہہ دیا تو ہوگا نا۔ خیر، چاہے وہ بچے قتل کرواتا رہے یا نہ کروائے، اگر وہ جھوٹا ہے تو قتل کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پاس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشخبری منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی کہ ان کی نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر کی تباہی ہوگی۔
قبطیوں نے یہ بشارت بنی اسرائیل سے سنی اور پھر ان کو اس سے آگاہ کر دیا، جس پر بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم کریں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں کوئی پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اقتدار بخشیں انہیں ہم زمین میں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو، وَحَامَانَ، اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو جائے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں بہا دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور خوف اور رنج نہیں کرنا۔ إِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً اسے تیری ہی طرف ہم لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے لوگوں نے اٹھا لیا اس بچے کو، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے لیے غم کا باعث بنا۔ بے شک کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ یعنی وہی سے مراد دل میں بات ڈالنا تھا، یہ ڈائریکٹ وہی نہیں تھی جو انبیاء اور فرشتوں پہ نازل کی جاتی تھی، اور اگر فرشتے کے ذریعے سے بھی آئی ہو تب بھی وہی سے موسیٰ کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کی ماں کا، کیونکہ فرشتے یعنی بعض دفعہ عام انسانوں کے پاس بھی آ جاتے تھے، جیسے حدیث پہ اقرا، ابرص اور اعمیٰ کے پاس فرشتوں کا آنا ثابت ہے۔ پھر جب دریا میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تو بھی فرما دیا کہ ان کے ضائع ہو جانے کا خوف نہ کرنا۔ کہتے ہیں کہ جب قتل اولاد کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو فرعون کی قوم کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ بنی اسرائیل کی تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، پھر مشقت والے کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ اس اندیشے کا ذکر انہوں نے قرآن سے کیا، جس پر نیا حکم جاری کر دیا گیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سر و سامان اس طرح پیدا فرمایا کہ ایک تو ان کی والدہ پر حمل کے آثار اس طرح ظاہر نہیں فرمائے جس سے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں آ جائیں، اس لیے ولادت کا مرحلہ تو خاموشی کے ساتھ ہو گیا۔ یہ واقعہ حکومت کے منصوبہ بندوں کے علم میں نہیں آیا، لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا، جس کا حل خود اللہ تعالیٰ نے وحی یعنی انقاء کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سمجھا دیا۔ چنانچہ انہوں نے تابوت میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچا جو لبے دریا پر ہی تھا، اور وہاں فرعون کے نوکروں چاکروں نے اسے پکڑ کر باہر نکالا۔ پھر کیا ہوا؟ وقالت امرأة فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ بنائے اور ہم بنا لیں اسے اپنا بیٹا۔ وہم لا یشعرون، اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس وقت کہا کہ اپنا بیٹا بنا لیں کہ تابوت میں ایک حسین اور جمیل بچہ فرعون کی بیوی نے دیکھا تھا، تب کہا تھا اصبح فؤاد ام موسیٰ، اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغا، بے قرار، ان کادت لتبدی بھی، قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی، ان ربطنا علی قلبہا،
اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہیں، غم سے یہ ظاہر نہ کر دیتی کہ یہ بچہ ان کا ہے، لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، جس پر انہوں نے صبر کیا اور یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بخیریت واپس لوٹائیں گے، اور وہ وعدہ اللہ نے پورا بھی کیا۔ وقالت لاختہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا، اسی ہی، اس کے پیچھے پیچھے جا، اور تو وہ دور سے، اور وہ دیکھتی رہی دور ہی دور سے، اور فرعونیوں کو اس کا علم نہیں ہوا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ فقالت، یہ کہنے لگی، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے یکفلونہ، پرورش کرے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس بچے کے خیر خواہ ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور تکوینی حکم کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پینے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ بہت کوشش کے باوجود بھی کسی کا دودھ نہیں پیا، اور کوئی بھی چپ کرانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ سب منظر ان کی بہن خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول اٹھی کہ میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں گی جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے۔ فرددناہ الی امہ، بس ہم نے ان کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا، پہنچا دیا۔ کئی تقر عینھا، تاکہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہیں اور غمگین نہ ہوں، اور وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جا اس عورت کو لے کر آ جا۔ چنانچہ وہ دوڑتی دوڑتی گئیں اپنی ماں کو، جو موسیٰ کی ماں تھی، ساتھ لے آئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے محل میں رہنے کی استدعا کی، تاکہ بچے کی صحیح پرورش اور نگہداشت ہو سکے، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے خاوند اور بچوں کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی۔ البتہ یہ طے پایا کہ بچے کو وہ اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر لے جائیں، وہیں ان کی پرورش کریں، اس کی اجرت انہیں شاہی خزانے سے دی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کے کیا کہنے، دودھ اپنے بچے کو پلائیں اور تنخواہ فرعون سے وصول کریں۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کا وعدہ جس آسان طریقے سے پورا فرمایا، اس کاریگری کی مثال جو اپنی بنائی ہوئی چیز میں ثواب اور خیر کی نیت بھی رکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ہے، جو اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتی اور اس کی اجرت بھی وصول کرتی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور توانا ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِن عَدُوِّهِ، ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور ایک دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ، اس کی قوم والوں نے اس کے خلاف عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، اس سے فریاد کی۔ فَوَكَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، گھوسا مارا اسے موسیٰ علیہ السلام نے، جس سے وہ مر گیا۔ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ شیطانی کام ہے، إِنَّهُ
عدو مضل مبین، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ شیطانی فعل اسے اس لیے قرار دیا گیا کہ قتل ایک نہایت سنگین جرم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اسے ہرگز قتل کرنا نہیں تھا۔ قولا، پھر دعا کری، ربی انی ظلمت نفسی، کہ میں نے خود، اے میرے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، فغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، بے شک کہ وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ قولا، کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر کرم کیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں بھی ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہیں بنوں گا، یعنی جو کافر اور تیرے حکموں کا مخالف ہوگا تو نے جیسے مجھ پر انعام کیا اس کے سبب میں ان کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فحسبها فی المدینہ، صبح ہی صبح ڈرتے ڈرتے، خائفا یترقب فاذا الذی انتصره بالامس، صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے۔ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد کی طلب کی تھی فریاد کرنے لگا۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بے شک کہ اس میں شک نہیں، تو سری بے راہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا کہ تو کل بھی لڑتا ہوا پایا گیا اور آج بھی تو کسی سے لڑ رہا ہے، یہ تو سر ہی بے راہ اور جھگڑالو شخص ہوا۔ فلما، پھر، ان ارادہ ان یبطشا بالذی ہوا عدو لہما، پھر جب اپنے اور اس دشمن کو پکڑنا چاہا وہ فریاد دہی کہنے لگا۔ قولا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، اتريد ان تقتلنی، آپ مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہیں، کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا۔ ان تريد الا ان تکون جبارا فی الارض، تو ملک میں ظلم اور سرکش ہونا ہی چاہتا ہے۔ وما تريد ان تکون من المصلحین، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والے میں سے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ قبطی کو پکڑیں کیونکہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا، تاکہ لڑائی زیادہ نہ بڑھے۔ فریادی اسرائیل سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام شاید اسے پکڑنے لگے تو وہ بول اٹھا کہ میں موسیٰ، کہ آپ مجھے قتل کریں گے، جس سے قبطی کے علم میں یہ بات آ گئی کہ کل جو قتل ہوا تھا اس کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس نے جا کر فرعون کو بتلا دیا، جس پر فرعون نے اس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، ایک شخص آیا شہر کے پرنالے کے کنارے، یسعیٰ، دوڑتے ہوئے، قولا، کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو بہت جلد چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ اب یہ آدمی کون تھا جو دوڑتا ہوا آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا خیر خواہ کہنے لگا، اور ظاہر ہے سرداروں کے مشورے کی خبر ایسے ہی آدمی کو ذریعے آنا زیادہ ہوتی ہے جو قریب کا ہو۔ بعض کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار تھا اور اسرائیلی تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تاکہ فرعون کی گرفت میں نہیں آ سکے۔ فخرج منها خائفا، پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر یترقب، دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے۔ قال، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے، یعنی فرعون اور ان کے درباریوں نے جنہوں نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کا قتل کیا تھا۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا تھا، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا، پہلے سے کوئی خیال و منصوبہ نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ نے ایک گھوڑا اور ایک فرشتہ بھیج دیا جس نے انہیں ان کے راستے کی نشاندہی کری۔ اللہ عالم۔ ولما ورد ماء مدین کے پانی پر جب آ پہنچے تو دیکھا لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے۔ ووجد،
اور دیکھا من دونہم ممرأتین تذودان، اور دو عورتیں الگ کھڑی روکتی دکھائی دیں، کس کو؟ اپنے جانوروں کو۔ قولا، پوچھا، ما خطبکما، تمہارا کیا حال ہے؟ قولتا، وہ بولی، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد شیخ کبیر، بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ ایک جب مدین پہنچے تو کنویں پر دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، اپنے جانوروں کو سب پانی پلا رہے ہیں۔ مدین کے یہ قبیلے کا نام تھا، مدین یہ قبیلے کا نام تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یوں اہل مدین اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان نسبی تعلق بھی تھا، اور یہی شعیب علیہ السلام کا مسکن وہ مبعث بھی تھا۔ دو عورتوں کو اپنے جانور روکے کھڑے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رحم آیا اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ فسقى لهما ثم تولى الى الظل، بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے۔ فقالا، کہنے لگے، ربی انی، اے میرے رب، لما انزلت الیہ من خیر فقیر، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبا سفر کر کے مصر سے مدین آئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، سفر کی تھکان سے بھوک سے نڈھال تھے، چنانچہ جانوروں کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر دعا میں مصروف ہو گئے۔ خیر کئی چیزوں کو بولا جاتا ہے، کھانے پر، امور خیر پر، عبادات پر، قوت پر، طاقت پر، مال پر، یہاں اس کا اطلاق کھانے پر ہوا کہ اس وقت کھانے کا ضرورت مند ہوں۔ فجاءته احدہما، اتنے میں ان دونوں میں سے ایک ان کی طرف آئی، تمشی علی استحیاء، شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، قص علیہ القصص، ان سے اپنا سارا حال بیان کیا، قولا لا تخاف، تو کہنے لگے اب تم نہ ڈرو، نجوتا من، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ بچیوں کا باپ کون تھا؟ قرآن کریم نے صراحت سے کسی کا نام نہیں لیا، اس کے بارے میں مختلف اقوالات ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچیوں کے ساتھ ہمدردی اور احسان کیا، وہ بچیوں نے جا کر بوڑھے باپ کو بتایا، جس سے باپ کے دل میں بھی داعیہ پیدا ہوا کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا جائے اور اس کی محنت پر اجرت دی جائے۔ جب انہوں نے اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو انہوں نے کہا کہ فرعون کے ظلم و ستم سے اب تم نجات پا چکے ہو۔ قالت احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یا ابت استاجرہ، اے ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت قوی المبین، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پہ رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ باپ نے بچیوں سے پوچھے تمہیں کس طرح معلوم ہے کہ یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے جس پہ بچیوں نے بتلایا، جس کنویں سے پانی پلایا اس پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہوتا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے 10 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے وہ پتھر اکیلے ہی اٹھا لیا اور پھر بعد میں رکھ دیا۔ اسی طرح جب میں ان کو بلا کر اپنے ساتھ لا رہی تھی تو چونکہ راستے کا علم مجھے ہی تھا، میں آگے آگے چل رہی تھی اور یہ پیچھے پیچھے، لیکن ہوا سے میری چادر اڑ جاتی تھی تو اس شخص نے کہا کہ تو پیچھے چل، میں آگے آگے چلتا ہوں تاکہ میری نگاہ تیرے کسی جسم کے حصے پہ نہ پڑے، راستے کی نشاندہی کے لیے پیچھے سے پتھر کنکری مار دیا کر، واللہ عالم بحال صحتہ۔ قال انی اريد انکحک احدی ابنتی، اس بزرگ نے کہا میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر، کس مہر پر؟ ان تأجرنی 8 حجج، کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں، فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ
اندکا، ہاں اگر آپ 10 سال پورا کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہیں. وما اریدو ان اشق علیکا، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں. اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے. ہمارے ملک میں کسی لڑکی کی طرف سے نکاح کی خواہش کا اظہار معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن شریعت میں یہ مذموم نہیں ہے. صفات محمودہ کا حامل لڑکا اگر مل جائے یا اس کے گھر والوں سے اپنی لڑکی کے لیے رشتے کی متعلق بات چیت کرنا برا نہیں. قال ذلك بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات ہے میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی. ایم الاجلین قضیت، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں گا. فلا عدوان علیہ، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو. واللہ اعلی ما نقول وکیل، ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ کارساز ہے. فلما قضى موسى الاجل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت جب پوری کر لی. وسارا بأہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے. آنسا من جانب الطور نارا، تو کوہ طور کی جانب آگ دیکھی. کہا اپنی بیوی سے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ وہاں سے میں تمہیں کوئی خبر لاؤں. او جذوۃ من النار، یا آگ کو کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو. یہ سارا واقعہ قصہ اب جو یہاں آ رہا ہے تو یہ آ چکا ہے پہلے، ٹھیک ہے. فلما آتاہا، پھر جب وہاں پہنچے. نودیا من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی دے دے. فلما، اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، پھر جب اسے دیکھا وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے. ولم يعقب، اور مڑ کر رخ بھی نہیں کیا. یا موسیٰ، ہم نے کہا اے موسیٰ، اقبل ولا تخف، آگے ڈر مت. انکا من الآمنین، یقینا تو ہر طرح امن والا ہے. اسلک یدکا فی جیبکا، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال. وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چلتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید. وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ، پس یہ دونوں معجزے تیرے رب کی طرف سے ہیں. اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، یقیناً وہ سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں. قَالَ رَبِّي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، انی قتلت منہ نفسا، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا. فأخاف ان یقتلون، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے. یہ وہی خطرہ تھا جو واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو لاحق تھا، جو ایک قبطی کو قتل کر کے ان کو ہوا تھا. وأخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام، هو افصح منی لسانا، مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میری مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے. یصدقنی، کہ وہ مجھے سچا جانے. انی اخاف ان یکذبون، مجھے تو خوف ہے کہ یہ سب مجھے جھٹلا دیں گے. اسرائیلی روایت کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جس وجہ سے یہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کا انگارہ اور کھجور یا موتی رکھے گئے تو آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا، جس سے آپ کی زبان جل گئی. یہ وجہ صحیح ہے یا نہیں، تاہم قرآن سے اس نص سے تو یہ ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت ہارون علیہ السلام فصیح اللسان تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گہرا تھی، جس کے کھولنے کی دعا انہوں نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد کی تھی.
قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنشد عضدک بأخیک، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے اور فرعونی تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، بھی آیاتنا ہماری نشانیوں کے باسبب انتما و من اتبعکما الغالبون، تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ، پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، کہ کس طرح آئے؟ بے آیاتنا بینات، ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے، قالو تو وہ کہنے لگے ما ھذا الا سحر مفتر، یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں کبھی نہیں سنا تھا۔ فقال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، میرا رب اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا انجام ہوتا ہے یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا۔ وَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، سن اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا۔ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھونک لوں۔ اس میں وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میں تو جھوٹوں میں سے ہی اسے گمان کر رہا ہوں، یعنی مٹی کو آگ میں تپا کے اینٹیں تیار کر حامان فرعون کا وزیر مشیر اور معاملات کا انتظام کرنے والا تھا، یعنی ایک اونچا اور مضبوط محل تعمیر کر جس پر چڑھ کر آسمان پہ یہ دیکھ سکوں کہ میرے سوا کوئی اور رب ہے یا نہیں، یا موسیٰ علیہ السلام یہ جو دعویٰ کر رہا ہے تو یہ جھوٹا ہے۔ واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق، اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور سمجھ لیا کہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہیں جائیں گے۔ فاخذناہ وجنودہ، بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، فنبذناہم فی الیم، اور دریا میں برباد کر دیا۔ پس دیکھ لیں کہ گناہگاروں کا انجام کیسا ہوا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مدد نہ کیے جائیں، یعنی جو بھی ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی توحید اور اس کے وجود کے منکر ہوں گے تو ان کا امام اور پیشوا یہی فرعونی سمجھے جائیں گے جو جہنم کے دائیں ہیں۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا رکھی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِ، اور اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی، بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً، جو لوگوں کے لیے دلیل، ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اور طور کے مغربی جانب جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والے میں سے تھا، یعنی کوہ طور پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور وہی رسالت سے نوازا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ وہاں موجود تھے نہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، بلکہ یہ تو غیب کی باتیں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا رہے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ نہ تو یہ باتیں کسی سے سیکھیں اور نہ ہی ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے کوئی لوگ تھے، تو یہ مضمون یہاں اس لیے بیان کیا گیا۔ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں، اور نہ تو مدین کے رہنے والے میں سے اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا، تتلو علیہم آیاتنا، ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کر، کہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے ہیں، یعنی
जो शराए और अहकाम तब्दील हो गए, लोग दीन को भूल गए, जिसकी वजह से इन्होंने अल्लाह के हुक्मों को पसे पुश डाल दिया, उसके अहद को फरामोश कर दिया, और यूं उसकी ज़रूरत पैदा हो गई कि एक नए नबी को मबूस किया जाए। यही मतलब हुआ कि लंबे ज़माने के बाद अरब के लोग नबूवत और रिसालत को बिल्कुल ही भुला बैठे थे। इसलिए इन आपकी नबूवत इन्हें ताज्जुब में डाल रही है और इसे मानने के लिए वो तैयार ही नहीं। तो हमने ऐसे वाक़ियात से आपको बाखबर कर दिया कि जिस वक्त आप और वो भी मौजूद नहीं थे और ना ही कोई बताने वाला था, और ये गैब की खबरें हमने आपको देकर उतारा ताकि वो लोग आपके इल्म, मुशाहिदे और हमारी आयात को मान लें। वमा कुन्ता बिजानिबि तूरी, और ना तू तूर की जानिब था, इज़ नादैना, जब हमने आवाज़ दी, वलकिन रहमतम मिन रब्बिका, बल्कि ये तेरे रब की परवरदिगार की तरफ से एक रहमत है, इसलिए कि तू डरा लोगों को। मा आताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्ल, जिसके पास जिसके पास तुझसे पहले कोई डराने वाला नहीं, लअल्लहुम यतज़क्करून, अजब है कि वो नसीहत हासिल कर लें। वलौला अन तुसीबहुम मुसीबा, और अगर ये बात ना होती इन्हें कि इनके अपने हाथ आगे भेजे हुए अमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुंची होती, फयकूलू, तो ये कह उठते, ए हमारे रब, तूने हमें कोई रसूल क्यों ना भेजा, हम तेरी आयतों की ताबेदारी करते, व नकूना मिनल मुमिनीन, और ईमान वालों में से हो जाते। फलम्मा जाअहुमुल हक्कु मिन इंदिना, फिर जब इनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा, क़ालू लौला ऊतिया मिस्ला मा ऊतिया मूसा, तो कहते हैं कि वो क्यों नहीं दिया गया जैसे दिए गए थे मूसा अलैहिस्सलाम। अवलम यकफुरू बिमा ऊतिया मूसा मिन क़ब्लु, अच्छा तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम को जो कुछ दिया गया था इसके साथ लोगों ने कुफ्र नहीं किया था। क़ालू सिहरानी तज़ाहरा, साफ कह दिया कि ये दोनों जादूगर हैं जो एक दूसरे के मददगार हैं, और हम तो इनके मुनकिर हैं। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम मौजज़ात लेकर आए थे तब भी उन लोगों ने ये झूठ गाड़ लिया था कि ये दोनों तो जादूगर हैं, तब उनकी किसी ने नहीं मानी थी। अब भी तुम यही हमसे कह रहे हो, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ उज्र देते हैं ईमान ना कबूल करने का। कुल कह दीजिए फ़अतु बिकिताबिम मिन इंदिल्लाह हुवा अहदा मिनहुमा, कह दें अगर सच्चे हो तो तुम भी अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो इन दोनों से ज्यादा हिदायत वाली हो। अत्तबिअहु इन कुंतुम सादिकीन, मैं इसी की पैरवी करूंगा, यानी अगर तुम सच्चे हो कि कुरान मजीद और तौरात दोनों जादू हैं तो तुम कोई और किताब पेश कर दो जो ज्यादा हिदायत वाली हो। फ़इन लम यस्तजीबु लका फ़अलम, अगर ये तेरी बात ना माने तो तू जान ले, अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम, कि ये तो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, और इससे ज्यादा भटका हुआ कौन होगा जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे लगा हुआ है बगैर अल्लाह की तरफ से हिदायत के, रहनुमाई के। बेशक अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। वलकद वस्सलना लहुमुल कौला, और हम बराबर पैदर पे लोगों को अपना कलाम भेजते रहे, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल कर लें। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा मिन क़ब्ली, जिसको हमने इससे पहले किताब इनायत फरमाई, हुम बिही युमिनून, वो तो इस पर भी ईमान रखते हैं। व इज़ा युतला अलैहिम, जब उन पर इसकी आयतें तिलावत की जाती हैं, क़ालू, तो कहते हैं हमारे रब की तरफ से हक होने पर हमारा ईमान है, इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन, हम तो इससे पहले ही मुसलमान हैं। इससे मुराद वो यहूदी हैं जो मुसलमान हो गए थे, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम, या वो ईसाई जो हबशा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए थे और आपकी ज़बान मुबारक से कुरान सुनकर मुसलमान हो गए। और इस हकीकत की तरफ भी इशारा है जिसे कुरान करीम में कई जगह बयान किया गया कि हर दौर में अल्लाह के पैगम्बरों ने जिस दीन की दावत दी वो इस्लाम ही था, और इन नबियों की दावत पर ईमान लाने वाले मुसलमान ही कहलाए जाते हैं। वइज़ा समिउल लग़वा, और जब ये बेहुदा बात कान में सुनते हैं, अरज़ू अन, तो इससे किनारा कर लेते हैं। वक़ालू लना अमालुना व लकुम अमालुकुम, और ये कह देते हैं हमारे लिए हमारे अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल। सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, हम जाहिलों से उलझना नहीं चाहते। उर्दू में कहते हैं जाहिलों को दूर रही से ही सलाम, तो जाहिलों से बहस और गुफ्तगू के रवादार नहीं होना चाहिए। इन्नका ला तहदी,
من अहबब्ता, आप जिसे चाहें हिदायत नहीं कर सकते, लेकिन कि अल्लाह ताला ही जिसे चाहे हिदायत दे। व आलमु बिल मुहतदीन, अल्लाह ताला हिदायत वालों से खूब आगाह है। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमदर्द और गमगुसार चचा अबू तालिब का इंतकाल होने पर आप लगातार कोशिश फरमाते रहे कि चचा जान अपनी ज़बान से एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह से इनकी मग़फ़िरत की सिफारिश हो जाए। लेकिन वहाँ दूसरे कुरैश के सरदार की मौजूदगी की वजह से अबू तालिब कबूल इस्लाम की सआदत से महरूम रहे और कुफ्र पे ही इनका खात्मा हुआ, जिसकी वजह से इनको बड़ा सदमा हुआ। इस मौके पे अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वाज़े कर दिया कि आपका काम सिर्फ तबलीग और रहनुमाई पहुंचाना था। वक़ालू इन्नत्तबिउल हुदा माअका नुतक़त्तफ़ में आसिला, कहने लगे हम आपके साथ होकर हिदायत के ताबेदार हो जाएं तो हम तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएंगे। अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनन, क्या हमने इन्हें अमन व अमान और हुर्मत वाले हरम में जगह नहीं दी। युजबा इलैहि समरातु कुल्ली शैइन रिज़्क़म मिन लदुन्ना, जहाँ तमाम चीज़ों के फल खचे चले आते हैं जो हमारे पास बतौर रिज़्क़ के हैं। लेकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं। ये मक्के की खुसूसियत है जिसका मुशाहिदा लाखों हाजी और उम्रा करने वाले हर साल करते हैं कि मक्के में पैदावार ना होने के बावजूद हर किस्म का फल, दुनिया भर का सामान मिलता है। वकम आलतना मिन करियतिन बतिरत मईशतहा, और हमने बहुत सी बस्तियां तबाह कर दी जो अपने ऐशो आराम में इतराने लगी थी। फतिल का मसाकिनुहुम लम तस्कुन मिन बादिहिम इल्ला कलील, ये है इनकी रहाइश की जगहें जो इनके बाद बहुत ही कम आबाद की गई, और हम ही हैं आखिर सब कुछ के वारिस। ये अहले मक्का को डराया जा रहा है कि तुम देखते नहीं कि अल्लाह ताला की नेमतों से फैज़याब होकर अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे हो, तो सरकशी करने वालों का अंजाम क्या हुआ। इनकी बेशतर आबादियां आजकल खंडर बनी हुई हैं या सिर्फ तारीखी सफ़हात में इनका नाम रह गया है। आते जाने वाले मुसाफिर कुछ देर के लिए सुस्ता लें तो सुस्ता लें, उनकी नहुसियत की वजह से कोई भी इन पे मुस्तकिल रहना पसंद नहीं करता। वमा काना रब्बुका मुहलिकल कुरा, तेरा रब किसी एक बस्ती को उस वक्त तक हलाक नहीं करता हत्ता यहाँ तक के यबअसा फी उम्मिहा रसूलन ला यतलू अलैहिम आयातिना, यहाँ तक के उनकी किसी बड़ी बस्ती में अपना कोई पैगंबर ना भेज दे जो हमारी आयतें इनको पढ़कर सुना दे, और हम बस्तियों को इसी वक्त हलाक करते हैं जबकि वहाँ वाले जुल्म वो सितम पर कमर कस लें। वमा ऊतीतुम मिन शैइन मताउल हयातिद दुनिया वज़ीनतुहा, और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो सिर्फ जिंदगी दुनिया का सामान और उसकी रौनक है। हाँ, अल्लाह के पास जो है वो बहुत ही बेहतर और देरपा है। अफला ताकिलून, क्या तुम नहीं समझते। अफमन वअदनाहु वअदन, क्या भला वो जो वादा किया हमने अच्छा वादा उससे, फहुवा लाक़ीही, फिर वो पाने वाला है इसे, कमम मत्तानाहु मताअल हयातिद दुनिया, मिसल उस शख्स की हो सकता है कि जिसे हमने दुनिया की जिंदगी में कुछ ही सामान मनफियत दी हो। सुम्मा हुआ यौमल क़ियामती मिनल मुहज़रीन, फिर वो क़यामत के रोज़ बांधा जाएगा, पकड़ा जाएगा, यानी सज़ा और अजाब का मुस्तहिक होगा। अहले ईमान वादे इलाही के मुताबिक नेमतों से भरा होगा, जबकि नाफरमान दुनिया में थोड़ी सी मनफ़ात लेने के बाद क़यामत के दिन अजाब का मुस्तहिक पकड़ा जाने वाला होगा। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं। वयौम युनादीहिम फयक़ूलु ऐना शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़ुमून, और जिस दिन अल्लाह ताला ने पुकार के फरमाएगा कि तुम जिन्हें अपने गुमान में शरीक ठहरा रहे थे कहाँ हैं। क़ाल अल्लज़ीना हक़्क़ा अलैहिमुल क़ौलु, जिन पर बात आ चुकी वो जवाब देंगे, ए हमारे रब परवरदिगार, यही है वो जिन्हें हमने बहका रखा था। हाँ उलाइल्लज़ीना अग़वैना, यही है वो जिन्हें हमने बहका रखा था। अग़वैनाहुम कमा अग़वैना,
ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے. تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون. ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے ہیں، ہم اظہار برات کرتے ہیں تیرے سامنے. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے، بلکہ آج ہم ان سے بیزار ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ تابع اور متبوع چیلے اور گروہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. حقیقت اپنی ہی خواہشات کی پیروی کرتے تھے یہ لوگ، ہمارے پیچھے نہیں آتے تھے کہ ہم نے ان کو کہا کہ ہماری عبادت کرو، نہیں، یہ اپنی خواہشات کی پیروی میں پڑے ہوئے تھے. یعنی وہ معبودوں جن کی لوگ دنیا میں پوجا کرتے تھے وہ خود اس بات سے ہی انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ ان کی عبادت اپنی مرضی سے کرتے تھے، ہم نے ان کو نہیں لگایا. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، پس وہ بلائیں گے انہیں. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، لیکن انہیں وہ جواب تک نہیں دیں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور سب عذاب دیکھ لیں گے. کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن انہیں پکار کر پوچھا جائے گا. فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی. فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے سے سوال تک نہیں کر سکیں گے. فَأَمَّا مَنْ تَابَ، ہاں جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کر لے، تو قریب ہے کہ وہ ہو جائے فلاح پانے والوں میں سے. وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور اس میں کسی کو اختیار نہیں. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اور پاک ہے اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے اس چیز سے کہ یہ لوگ شریک کرتے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، ان کے سینوں میں جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے. اسی کے لیے حکم فرما نوائی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. قل کہہ دیجئے أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت برابر کر دے. من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے. افلا تسمعون، کیا تم سنتے بھی ہو. قل پوچھئے ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس لات لے آئے. تسکنون فی، جس میں تم آرام حاصل کرو. افلا تبصرون، کیا تم دیکھ نہیں رہے. ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی کو تلاش کرو، اور یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن انہیں پکار کر، وَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، کہاں ہیں وہ. کوئی جواب دہ نہیں ہوگی اس دن، کوئی کسی کو نہیں پوچھنے والا ہوگا. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، پس وہ اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف سے ہے.
اور گمراہی جو کچھ وہ جوڑتے تھے، مکان یفترون، سب ان کے پاس سے کھو جائے گا۔ گواہ سے مراد پیغمبر کی دعوت اور توحید کے متعلق ہے۔ ہارون تھا جو قوم موسیٰ سے تھا، فبغى علیہم، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ وآتیناہ، ہم نے دے رکھے تھے اسے، کیا دے رکھا تھا؟ من الکنوز، خزانوں میں سے، ما ان مفاتیحہ لتنوء بعصبۃ اولی القوہ، طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا لا تفرح، اترا مت، بے شک کہ اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جس طرح کوئی شخص بھاری چیز اٹھاتا تو بوجھ کی وجہ سے ادھر ادھر لڑکھڑاتا تھا، تو ان چابیوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ایک طاقتور جماعت بھی اٹھاتے ہوئے دقت اور گرانی محسوس کرتی تھی۔ وابتغی فیما آتاک اللہ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں آخرت کی گھر کی تلاش بھی رکھ۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور اپنی دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی اچھا احسان کر۔ ولا تبغی الفساد فی الارض، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، بے شک کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ دنیا میں دنیاوی حصے کو نہ بھول، یعنی دنیا کے مباحات پر اعتدال کے ساتھ خرچ کر۔ مباحات دنیا کیا ہے؟ کھانا پینا، لباس، گھر، نکاح، مہمانداری، بیوی بچوں پر، اپنے نفس پر اور دوسروں کا حق۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے۔ اولم یعلم، کیا اس سے اب تک یہ نہیں معلوم کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا۔ من ہوا اشد منہ قوۃ و اکثر جمعا، جو اس سے بھی زیادہ بہت قوت والے اور بہت بڑی پونجی والے تھے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باس پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجموعے میں نکلا۔ تو دنیاوی زندگی کے متوالے لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ انہ ذو حظ عظیم، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی دنیا دار کو دیکھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ قارون ہے، ظالم ہے، دھوکہ ہے، ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ دولت کے انبار ہیں اس کے پاس، تو ہم کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی ایسا ہی ہونا ہے، ہمیں بھی ایسا ہی مل جانا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، لوگ علم انہیں سمجھنے لگے، ویلکم، افسوس، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر اور سہارا والے ہوں، یعنی جن کے پاس دین کا علم تھا اور دنیا اور اس کے مظاہر کی اصل حقیقت سے باخبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ دولت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اعمال صالح بجا لانے والوں کے لیے اجر و ثواب رکھے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کان نے نہیں سنا، نہ کسی کے لیے وہاں وہ گمان میں ان کا گزر ہوا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، آخرکار ہم نے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، آخرکار ہم نے اسے
اس کے محل سمیت ہی زمین میں دھسا دیا. کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی. وما کان من المنتصرین، نہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا. یعنی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنی ازار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا تو اللہ کو یہ پسند نہیں آیا اور اسے زمین میں دھسا دیا گیا، بس وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مند کر رہے تھے. یقولون، آج کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا یہ بھلا گھر. نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، ہم نے ان کے لیے مقرر کیا ہے جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں. پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، جو شخص نیکی لائے گا اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لائے گا تو اسے بدعمالی کرنے والوں کو انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. مکان یعملون، جو وہ کرتے ہیں. یعنی نیکی کا بدلہ تو بڑا چڑھا کر دیا جائے گا، لیکن برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی دیا گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ نیکی کرنے والوں کو وہ نیکی کرنے کی وجہ سے ایک نیکی پہ زیادہ اجر دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی رحمان اور رحیم ہونے کی صفت ہے کہ جو برائی کرتا ہے تو اس کو اس کی برائی کے برابر ہی سزا دیتے ہیں، زیادہ سزا نہیں دیتے. سبحان اللہ. ان الذی فرض علیک القرآن، جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا، لرادک الی معاد، وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے. قل کہہ دیجئے ربی اعلم من جاء بالہدی، کہ میرا رب اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لاتا ہے. وما هو فی ضلال مبین، اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے. وما كنت ترجو ان یلقى الیک، آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہیں ہونا چاہیے. ولا یصدنک عن آیات اللہ، خیال رہے کہ کفار آپ کو روک نہ دیں. بعد اذ انزلت الیک، آیتوں کی تبلیغ کرنے سے اس کے بعد کہ آپ کی جانب اتاری گئیں. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا منہ. لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی ذات اس کے لیے فرما بروائی ہے، فرما داری ہے، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. آپ کے مولد مکہ جہاں سے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، حضرت ابن عباس سے صحیح بخاری میں اس کی یہی تفسیر نقل ہے. چنانچہ ہجرت کے 8 سال کے بعد اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا. آپ 8 ہجری میں فاتحانہ طور پر مکے میں دوبارہ تشریف لائے گئے. اور یہ مشرکین کے اس جواب میں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آبائی اور روایتی مذہب سے انحراف کی بنا پر گمراہ سمجھتے تھے، فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ گمراہ میں ہوں جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں، یا تم ہو جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہو. اب یہاں پہ جو منہ کہا گیا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا منہ، سے مراد اللہ کی ذات ہے. یعنی اللہ کے سوا ہر چیز
हलाक और फना हो जाने वाली है। सूरतुल अनकबूत, सूरह अनकबूत मक्की सूरत है। इसकी 69 आयतें और 7 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। अहसिबन्नासु, क्या लोगों ने गुमान रखा है कि हम छोड़ देंगे उन्हें उनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान ले आए हैं बग़ैर आजमाए हुए, यानी गुमान कि सिर्फ ज़बान से ईमान लाने के बाद बग़ैर इम्तिहान लिए इन्हें छोड़ दिया जाएगा। सही नहीं, बल्कि इनको जान, तकलीफ़, माल की तकलीफ़ और दीगर आजमाइशों के ज़रिए से जांचा और परखा जाएगा ताकि खरे खोटे का, सच्चे झूठे का, मोमिन और मुनाफिक का पता चल जाए। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे अगलों को भी हमने खूब जांचा। यकीनन अल्लाह ताला इन्हें भी जान लेगा। अल्लज़ीना सदक़ू, जो सच कहते हैं, और इन्हें भी मालूम कर लेगा जो झूठे हैं। अम हसिबल्लज़ीना, और क्या जो लोग बुराइयां कर रहे हैं, अयस्बिकुना, वो ये गुमान कर रहे हैं कि वो हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे। साअ मा यहकुमून, ये लोग कैसी बुरी तजवीज़ें कर रहे हैं, यानी ये समझ रहे हैं कि ये भाग जाएंगे, हमारी गिरफ्त में नहीं आएंगे, हमारे काबू में नहीं आएंगे। तो ये इनका ज़न्ने फासिद है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मन काना यरजू लिका अल्लाह, जिसे उम्मीद हो अल्लाह से मुलाकात की, फ़इन्ना अजलल्लाहि लआतिन, बस अल्लाह का ठहराया हुआ वक्त यकीनन आने वाला है और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। वमन जाहदा, और हर एक कोशिश करने वाला, फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, अपने ही भले की कोशिश करता है। बेशक कि अल्लाह ताला बेनियाज है तमाम जहान वालों से। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यआतिहिम, हम इनके तमाम गुनाहों को दूर कर देंगे। वलनज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यामलून, और इन्हें इनके नेक अमाल के बेहतरीन बदले देंगे। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, हमने हर एक इंसान को अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की नसीहत की। व इन जाहदका, हाँ अगर ये कोशिश वो करें कि, लेकिन अगर वो कहें बितुश्रिका बीमा लैसा लका बिही इल्मुन, आप मेरे साथ इसे शरीक कर लें जिसका आपको इल्म नहीं, तो इनका कहना फला तुतिउहुमा, तो इनका कहना ना मानिए। इलैया मर्जिउकुम, तुम सब का लौटना मेरी ही तरफ है। फ़उनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून, फिर मैं हर चीज़ से जो तुम करते हो तुम्हें खबर दूंगा। कुरान करीम मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद और इबादत का हुक्म देने के साथ साथ वालिदैन के साथ भी हुस्न सलूक की ताकीद फरमाई और ये भी वाज़ेह फरमाया कि रबूबियत यानी इलाह वाहिद उनके तकाज़ों को सही तरीके से वही और समझ सकता है और अदा कर सकता है जो वालिदैन की अताअत और खिदमत के तकाज़ों को समझता और अदा करता है। जो शख्स ये बात समझने से मुतासिर है कि दुनिया में इसका वजूद वालिदैन की बाहिमी कुर्बत का नतीजा और इसकी तरबियत इसकी उनकी गायत मेहरबानी और शफ़क़त का सरमा है, इसलिए मुझे इनकी खिदमत में कोई कोताही और इनकी अताअत से सरताबी नहीं करनी चाहिए, वो यकीनन खालिक कायनात को समझने और इसकी तौहीद व इबादत के तकाज़ों की अदायगी से भी कासिर रहेगा। इसलिए अहादीस में भी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की बड़ी ताकीद आई। एक हदीस में वालिदैन की रज़ामंदी को अल्लाह और इनकी नाराज़गी को रब की नाराज़गी का बाइस करार दिया गया। अब कहा जा रहा है कि आप मेरे साथ से शरीक करें, तो जिसका आपको इल्म नहीं तो इनका कहना नहीं मानिए। यानी वालिदैन अगर शिर्क का हुक्म दें, यानी किसी और मासी का या शिर्क का हुक्म दें, तो इसके लिए ख़ास कोशिश करें कि मुजाहिदा के लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि इनकी अताअत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
اللہ کی नाफरमानी में किसी की अताअत नहीं। इस आयत की शान नज़ूल हज़रत साद बिन नबी वक़ास का वाक़या है रज़ी अल्लाह अन्हु कि इनके मुसलमान होने पर इनकी वालदा ने कहा कि मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दे। बिल आखिर ये अपनी वालदा को ज़बरदस्ती मुंह खोल कर खिलाते, जिस पे ये आयत नाजिल हुई। अगर किसी के वालिदैन मुशरिक हों तो मोमिन बेटा नेकों के साथ होगा, वालिदैन के साथ नहीं। इसलिए वो वालिदैन दुनिया में इसके बहुत करीब रहे होंगे, लेकिन उसकी मोहब्बत दीनी अहले ईमान के साथ ही बनेगी। हदीस में आता है अलमरउ मआ मन अहब्बा, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया और नेक काम किए, मैं इन्हें नेक बंदों में शुमार कर लूँगा। वमिन अन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, और वो लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाह, यानी कि वो ज़बानी कहते हैं, और जब हम ईमान ले आए, लेकिन फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाह, अल्लाह की राह में कोई मुश्किल आन पड़ती है, फ़ितनतन नासी, लोगों की ईज़ा रसाई को, कअज़ाबिन नासी, अल्लाह के अज़ाब की तरह बना लेते हैं। हाँ, अगर अल्लाह की मदद आ जाए तो पुकार उठते हैं, लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना मअकुम, कि हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। अवलैसल्लाहु बिअअलम मा फ़िस्सुदूरिल आलमीन, क्या दुनिया जहाँ के सीनों में जो कुछ है अल्लाह ताला दाना नहीं, जानता नहीं, यानी अहले निफाक और कमज़ोर लोगों का बयान है कि इनके ईमान से इन्हें अगर कोई तकलीफ पहुँचती तो इसको अजाब की तरह नाकाबिले बर्दाश्त समझते और नतीजतन वो ईमान से फिर जाते। वलयअलमन्नल्लाहु, अल्लाह ताला इन्हें भी ज़ाहिर कर देगा जो लोग ईमान लाए, वलयअलमन्नल मुनाफिकीन, और जो लोग मुनाफिक हैं उनको भी ज़ाहिर कर देगा। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू, और काफिरों ने कहा लिल्लज़ीना आमनू, ईमानदारों से, क्या कहा उन्होंने, आमनुत्तबिऊ सबीलना, कि तुम हमारी राह की ताबेदारी करो, वलनहमिल खतायाकुम, हालांकि वो इनके गुनाहों में से कुछ नहीं उठाने वाले, वमा हुम बिहामिलीना मिन खतायाहुम मिन शै, कि तुम हमारी ताबेदारी करो, तुम्हारे गुनाह हम उठाएंगे। वमा हुम बिहामिलीना मिन खतायाहुम मिन शै, हालांकि वो इनके गुनाहों में से कुछ भी उठाने वाले नहीं। इन्नहुम लकादिबून, ये तो महज झूठे हैं, यानी तुम अपने आबाई दीन पर लौट जाओ, वही दीन सही है। अगर तुम नहीं सही हुए तो तुम गुनहगार होगे, तो तुम्हारे गुनहगार होने की वजह से बोझ हम पर आएगा, हम जिम्मेदार होंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये झूठे हैं, क़यामत के दिन वहाँ कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वहाँ तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को नहीं पूछेगा, इनके दरमियान चाहे जितनी ही गहरी दोस्ती हो, रिश्तेदार एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएंगे। वलयहमिलुन्ना अथक़ालकुम, अलबत्ता ये अपने बोझ ढो लेंगे, अपने बोझ उठाएंगे। व अफ़कालम मआ अस्क़ालिहिम, और अपने बोझों के साथ ही और बोझ भी। वला यसअलुन्ना यौमल क़ियामा अम्मा कानू यफ्तरून, और जो कुछ ये झूठ घड़ते हैं, इफ्तरा बांधते हैं, इन सब के मुतालिक इनसे सवाल होगा क़यामत के दिन। यानी ये आइमा कुफर और जलालत पर अपना बोझ नहीं उठाएंगे, बल्कि उन लोगों का भी बोझ उठाएंगे जो लोग भी इनकी कोशिश और सही की वजह से गुमराह हुए। हदीस में है, जो हिदायत की तरफ बुलाता है इसके लिए अपनी नेकियों के अजर के साथ इन लोगों की नेकियों का अजर भी होगा, और जो इसकी वजह से क़यामत तक हिदायत की पैरवी करेंगे बगैर इसके इनके अजर में कोई कमी हो, और जो गुमराही का दाई होगा इसके लिए अपने गुनाहों के अलावा उन लोगों के गुनाहों का बोझ भी होगा जो क़यामत तक उसकी वजह से गुमराही का रास्ता इख्तियार करने वाले हों, बगैर इसके कि इनके गुनाहों में कोई कमी हो। इसी उसूल से क़यामत तक जुल्म से कत्ल किए जाने वालों के खून का गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल पर होगा, इसलिए सबसे पहले इसी ने नाहक कत्ल किया। यानी एक बंदा आपकी वजह से अगर कोई नेकी का काम करने लग गया
اور پھر وہ نیکی آگے پہنچانے لگ گیا، پھر وہی نیکی آگے پہنچانے لگ گیا، تو آپ کو جو اجر مل رہا ہے تو وہ آپ کا اجر تو آپ کو جو مل رہا ہے وہ تو ملے گا ہی، ساتھ میں اس کا بھی ملے گا، پھر اگر وہ بھیجے گا تو اس کا بھی ملے گا، تو پھر وہ بھیجے گا تو اس کا بھی ملے گا، تو آپ کا اجر کتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے کاموں کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ہماری وجہ سے کوئی گمراہی یا کوئی گناہ کا کام ہم نہ بلا کر لیں کہ لوگ اس کو پھیلانا شروع کر دیں، ایسا نہ ہو۔ تو پھر جتنے لوگ اس میں ملوث ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی ان کا گناہ ملے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، اس میں انہوں نے 950 سال، وہ ان میں 950 سال رہے تھے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر تو انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دنائی ہے تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو۔ وتخلقون افکا، اور جھوٹی باتیں دل میں گھڑ رکھی ہیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، لا یملکون لکم رزقا، وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ رزقا، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو، وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا، اور شکر گزاری کرو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے امتوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا ہی دینا ہے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرے گا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، فانظروا، اور دیکھو کیسے پیدا کیا، ابتداءً پیدائش کی، ثم پھر اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء، عذاب دے گا جسے چاہے گا اور رحم کرے گا جسے چاہے گا، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی اللہ، اور تم تو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں اللہ کو، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی والی ہے اور نہ ہی مددگار۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کو، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ، ان کی قوم کا جواب سوائے اس کے کچھ نہ تھا، الا کہ قالوا اقتلوہ، کہ انہیں جلا ڈالو، کہ انہیں مار ڈالو، او حرقوہ، یا انہیں جلا دو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی قصہ آ رہا ہے جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، جس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ فِي النَّارِ، بس اللہ نے آخر میں انہیں بچا لیا آگ سے۔ اس میں ایماندار لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وقال انما اتخذتم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، کہ تم نے جن بتوں کی
परस्तिश अल्लाह के सिवा की है। इन्हें तुमने अपनी आपस की दुनियावी दोस्ती की बिना पर ठहराया है। सुम्मा फिर क़यामत के दिन यकफुरु बाज़ुकुम बिबाज़, तुम क़यामत के दिन एक दूसरे से कुफ्र करने लगोगे। वयलअनु बादुकुम बाज़, और एक दूसरे पे लानत करने लगोगे। वमअवाकुमुन नार, और तुम सब का ठिकाना जहन्नुम दोज़ख होगा। वमा लकुम मिन नासिरीन, और तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। फ़आमन लहु लूत, बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए। वक़ाला, और कहने लगे, इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, वो बड़ा ही गालिब और हिकमत वाला है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, और बास के नज़दीक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने, और बास कहते हैं कि दोनों ने ही हिजरत की। यानी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वाले लूत अलैहिस्सलाम के लिए अपनी इलाकाई कूफी में, जो हिरान की तरफ पाए जाते हुए कूफे की एक बस्ती थी, अल्लाह की इबादत करनी मुश्किल हो गई, तो वहाँ से हिजरत कर शाम के इलाके में चले गए। ववहबना लहू इसहाक व याकूब, और हमने इन्हें यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए, और हमने इन्हें ज़ुर्रियतिहिन नबूवत वल किताबा, और किताब इनकी औलाद में ही कर दी, और हमने नबूवत और किताब इनकी औलाद में ही कर दी। व आतैनाहु अजरहु फिद दुनिया, और हमने दुनिया में भी सवाब दिया। व इन्नहु फिल आखिरति मिनस सालिहीन, और आखिरत में तो वो लोग सोहे लोगों में से होंगे। यानी इसहाक अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम हुए, जिससे बनी इसराइल की नस्ल चली, और इन्हीं में सारे अंबिया हुए, किताबें आईं। आखिर में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इस्माइल की नस्ल से पैदा हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। वलूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करो, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम इन्नकुम लतूनल फ़ाहिशा, कि तुम बदकारी पर उतर आते हो। मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, जिसे तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने भी नहीं किया। यानी कि इतनी बेहयाई थी, इतनी शहवत परस्ती थी, जो किसी ने भी नहीं की थी। इन्नकुम लतूनर रिजाला, क्या तुम मर्दों के पास बदफेली के लिए आते हो। वक्त तऊनस सबील, और रास्ते बंद कर देते हो। वतूना फी नादीकुमुल मुनकर, और अपनी आम मजलिसों में बेहयाइयों का काम करते हो। फमकान जवाब कौमिही, इसके जवाब में इनकी कौम ने सिवाय इसके कुछ नहीं कहा। बस जा, अगर तू सच्चा है तो अजाब ले आ अल्लाह का। अब यहाँ पर रास्ते बंद करते हो से मुराद कि आने जाने वाले मुसाफिरों, नौजवानों, गुजरने वाले लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के इनसे बुरा बेहयाई का काम करना, जिससे लोगों के लिए रास्तों में गुजरना मुश्किल हो गया, और लोग घरों में बैठे रहने में ही आफियत समझने लगे। दूसरे मायने ये कि तुम आने जाने वाले लोगों को लूट लेते थे, कत्ल कर देते थे, शरारती करते थे, कनकरियाँ मारते थे। तीसरा मतलब ये कि सरे राह ही बेहयाई का irtikab करते थे, जिससे वहाँ गुजरते हुए लोगों को शर्म महसूस होने लगी। इस तमाम सूरतों में रास्ते बंद हो जाते। अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। क़ाल रब्बिन्सुरनी अला क़ौमिल मुफ़्सिदीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि परवरदिगार इस मुफ़्सिद कौम पर मेरी मदद फरमा। वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा, और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बशारत लेकर पहुँचे, कहने लगे इन्ना मुहलिकू अहली हाज़िहिल क़रिया, कि इस बस्ती वालों को हम हलाक करने वाले हैं, यकीनन यहाँ के रहने वाले लोग गुनहगार हैं। क़ाला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्न फ़ीहा लूतन, इनमें तो लूत अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। क़ालू, फरिश्तों ने कहा, नहनु अअलमु बिमन फ़ीहा, यहाँ जो हैं हमें इन्हें बखूबी मालूम है, जानते हैं। लनुनज्जियन्नहु व अहलहु इल्लम रअतहु, लूत अलैहिस्सलाम को और इनके ख़ानदान को सिवाय उनकी बीवी के हम निजात देंगे, बचा लेंगे। कानत मिनल गाबिरीन,
البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی کیونکہ وہ مومن نہیں تھی اور ان کی بیوی تھی۔ ولما ان جاءت رسلنا، پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، سیء بہم وضاق بہم ذرعا، تو ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگ گئے۔ قالوا لا تخف، قاصدوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، ولا تحزن، اور آپ غمزدہ نہ ہو، منجوکا واہلک الا امرأتک، کہ ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بچائیں گے مگر آپ کی بیوی کے سوا، وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہی ہوگی۔ یہ سارا واقعہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ انا موزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء، اچھا بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں بستی والوں پر آسمانی عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ بے حکم ہو رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، فاسق ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، البتہ ہم نے بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا، لِقَوْمٍ یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِلَى مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیبًا، اور مدین کی طرف ہم نے اپنے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، فقال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، باس کے نزدیک ہی ان کے پوتے کا نام تھا، بیٹے کا نام مدیان تھا، انہی کے نام پر ان کے قبیلے کا نام پڑ گیا جو انہی کی نسل پر مشتمل تھا۔ اس قبیلے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ مدین شہر کا نام ہے۔ یہ قبیلہ یا شہر لوط علیہ السلام کی بستی کے قریب ہی تھا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا اور آخرکار انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ وَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی باز اور نصیحت کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخرکار بادلوں کے سائے والے دن جبرائیل علیہ السلام کی ایک سخت چیخ سے زمین زلزلے سے لرزا اٹھی، جس سے ان کے دل ان کی آنکھوں میں آ گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وعادا وثمودا، اور ہم نے عاد اور سمود کو بھی وقد تبین لکم فی مناسکہم، غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہیں ظاہر ہیں۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر دی تھی، مزین کر کے دکھا دی تھی۔ فصدہم عن السبیل، اور انہیں راہ سے روک دیا تھا۔ وکانوا مستبصرین، وہ باوجود آنکھوں دیکھے ہوئے ہوشیار تھے، باوجود یہ کہ وہ آنکھوں دیکھنے والے اور ہوشیار تھے، یعنی وہ عقل مند اور ہوشیار قوم تھی، لیکن دین کے معاملے میں عقل اور بصیرت سے کام نہیں لیتے تھے، اس لیے انہیں بے عقل اور سمجھدار نہیں سمجھا جائے گا۔ وقارون وفرعون وہامان، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بالبینات، کھلے کھلے معجزے لے کر آئے۔ فاستکبروا فی الارض، انہوں نے بھی زمین میں تکبر کیا، اور وہ کیا ہو گئے، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہیں ہو سکے۔ وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر تو ہم نے ہر ایک کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا اس کے گناہ کے وبال کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں بعض میں تو ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا، یعنی قوم عاد پر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ یہ قارون ہے جس کو مال و دولت کے خزانے دیے تھے، اور اس کا مال و دولت اس بات کی دلیل تھا، اور اس کو یہ لگتا تھا کہ یہ مال و دولت اس کے ہاں یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کے ہاں معذب ہے، تو مجھے موسیٰ کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، تو اس کو اس کے خزانوں اور محلات سمیت ہی اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیا، دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ یہ فرعون تھا جو ملک مصر کا حکمران تھا۔
اور اس نے بنی اسرائیل کی قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا میں ڈبو دیا۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز مقرر کر رکھا ہے، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی سی ہے، اتخذت بیتن، وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبِيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنکبوت، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ برا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان لیتے، یعنی جس طرح مکڑی کا جالا نہایت بودا، کمزور، ناپائیدار، ہاتھ کے ادنا کے اشارے سے نابود ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو معبود، حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا اور بے فائدہ ہے کہ وہ کسی کے کام نہیں آ سکتے، اس لیے غیر اللہ کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح ناپائیدار ہیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست اور ذی حکمت والا ہے۔ وتلک الامثال نضربها للناس، ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف عقل والے ہی سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مصلحتاً اور حق کے ساتھ پیدا کیا، اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی بھاری دلیلیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔